کہ حکومت میں آنے کے بعد کوئی نہیں آتا، تو یہ بات تقریباً درست ہے لیکن 100% درست نہیں ہے. میں جب فائنانس منسٹر بنا تھا اس کے بعد آپ نے دعویٰ کی تھی تو میں ادھر حاضر ہوا تھا. جتنی پھر یہ اکھائی کی ڈار نے بریانی کھانا نہ ہوچی بنوس. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ نے کہی فیصل بھائی کہ یہ پہلے آپ نے کہا کہ 200 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے اور پھر اچانک آپ نے کہا 800 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جتنے عرصے سے پیپلز پارٹی ہے اتنے عرصے سے ہم بھی ہیں. تو میں نے کہا یہ کوئی پیپلز پارٹی والا پروجیکٹ ہے کہ کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے پروجیکٹ نہیں ہو رہا. مگر یہ بات درست ہے کہ آج ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہیں تو یہ بات ہمارے ملک سے کریں گے ہم، اور ایک سیکنڈ میں کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس شہر کی بھی بات کریں گے کہ جو حال پیپلز پارٹی نے 17 سال میں کراچی کا کیا یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. شاہد صاحب آپ کو بتائیں گے ابھی کہ جب یہ بلدیہ میں جاتے تھے اور بلدیہ کو دیکھتے تھے اور اپنے علاقے کے پہاڑی علاقے کا توازن تناظر کرتے تھے تو کیا حساب ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی بہت زیادہ معیوب اور بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ 78 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے اور اتنے بڑے شہر میں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، ہم آدھے شہر میں پانی نہیں لے سکتے. آپ میں سے تقریباً آدھے لوگ ایسے ہوں گے جو خرید کے پانی پیتے ہیں. اور یہ مطلب سیریسلی یہ شرم کی بات ہے کہ ادھر ہائیڈرنٹس چل رہے ہیں، لوگ کروڑوں روپے پر کما رہے ہیں ڈیلی کے بیسس پہ، اور آپ غریب لوگوں سے پانی خریدوا رہے ہیں. مطلب یہ شرم کی بات نہیں تو اور کیا بات ہے. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا، پانی دینا تو مشکل کام نہیں ہے، دنیا کا ہر شہر دے دیتا ہے، تو کراچی میں ہم کیوں نہیں دے سکتے. اور یہ صرف کہ پانی نہیں دے سکتے، ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور جو سڑکیں تھوڑی بہت چل رہی تھیں ان کو آپ نے توڑ دیا ہے کنسٹرکشن کے نام پہ، لیکن ادھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، ہم سب گھنٹوں پھنسے رہے ہیں ٹریفک میں. پھر آپ کی اسکولیں تباہ ہو گئی ہیں. اللہ کی مہربانی سے مجھے پتا ہے، میں بھی کچھ عرصے تک یہ میمن فیڈریشن کی ایجوکیشن فیڈریشن اس میں کام کرتا تھا جناب ان کے ساتھ، سلیم صاحب کے ساتھ، یوسف عادل صاحب کے ساتھ. تو اسکولیں تباہ ہو گئی، حکومت کی کوئی اسکول نہیں ہے، حکومت کی کوئی ہسپتال نہیں ہے. حکومت کے ہسپتال میں جائیں گے آپ تو انفیکشن لے کر نکلیں گے، چھوڑ کے نہیں آئیں گے. کوئی کچرا اٹھانے کی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی خدا نخواستہ ہم میمن کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہماری اپنی اپنی جماعتوں کے اپنے اپنے قبرستان ہیں، لیکن آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ قبرستان کا انتظام کرنا کتنا مشکل ہے، قبر کا انتظام کتنا مشکل ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارا جو دراجی قبرستان تھا وہاں پہ پانی بھر گیا تھا. آپ جانتے ہیں 4-5 دن تک وہ لوگ لگے رہے. ہمارا وہ احمد بولی لگا رہا 4-5 دن تک، وہ پمپ لگا کے وہ سب کرتے رہے. اور اس درمیان پھر کسی کے انتقال ہو تو پھر کبھی حسن اسکوائر میں ملک پلانٹ پہ بھاگے جا رہے ہیں، کہیں یہاں جا رہے ہیں. بڑا تکلیف دہ کام ہے یہ. میں نے اختر کالونی، منظور کالونی سے الیکشن لڑا تھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. پھر ان کے پاس، لوگوں کے پاس یہ وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ قبر خرید سکیں، بس کا انتظام کر سکیں. کیونکہ جب موت بھی ہوتی ہے تو 25-50 ہزار روپے لگ جاتے ہیں آدمی کے، پھر سوئم کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہماری حکومت نے ہم سے ایک طرف ٹیکس لیا ہے، اور ٹھیک ہے حکومت چلانے کے لیے ٹیکس کرنا ہوتا ہے، میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن حکومت کے اور عوام کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہم اس کو آئین بھی کہتے ہیں. ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جس کے تحت ایک ہاتھ سے آپ ٹیکس لیتے ہیں لیکن دوسرے ہاتھ سے آپ کچھ نہ کچھ خدمات، کچھ نہ کچھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ پاکستان کی حکومت جو ہے یہ عجیب سی ایک انوکھی حکومت ہے کہ آپ سے نوکری پیشہ لوگوں سے 38%، بزنس انڈیویجول سے 49%، اور کمپنی سے 60% ٹیکس مانگ رہی ہے. کہ آپ 50% اپنی آمدن کا ہم کو دے دیں، اور سامنے کیا دیتے ہیں آپ کو؟ بھتے کی پرچیاں، بلٹ کے ساتھ آئی ہوئی بھتے کی پرچیاں. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے، اس طرح تو شہر نہیں چلتے، اس طرح تو صوبے نہیں چلتے. اور آپ دیکھیں کہ بتدریج ہم، کوئی کمی نہیں ہے ہم میں کسی اور ملک کے لوگوں سے، مگر بتدریج ہم پیچھے جا رہے ہیں دنیا کے ممالک میں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ 90 کی دہائی تک ہم ہندوستان بنگلہ دیش سے امیر ہوا کرتے تھے. 70 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو ہم ان سے ڈبل امیر ہوتے تھے. اور آج 2000 کی پہلی دہائی کے بعد سے ہر سال ہم، ہندوستان ہم سے زیادہ ترقی کرتا ہے، بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ترقی کرتا ہے. لیٹسٹ جو HDI کی رپورٹ آئی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رپورٹ آئی ہے UN کی،
اس کے تحت پاکستان 193 ملکوں میں 168 نمبر پہ آتا ہے. ہندوستان اور بنگلہ دیش دونوں جو ہیں وہ 130 نمبر پہ آتے ہیں اور سری لنکا 82 نمبر پہ آتا ہے. تو ایسا کیا ہماری میں خرابی ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ اور شرم کی بات یہ کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ 9 نمبر آگے گیا ہے، ہم 6 نمبر پیچھے گئے. اور آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ 6 نمبر پیچھے جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو یہ بھی بتا دوں کہ یمن جہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے 5 سال سے 4 سال سے، وہ 4 سال میں 5 نمبر پیچھے گئے، ہم 4 سال میں 6 نمبر پیچھے گئے. یہ حال کر دیا ہے. تو پہلے ہم دوسرے ممالکوں کے سامنے پیچھے جایا کرتے تھے، پچھلے 3 سال سے ہم اپنے آپ کے سامنے پیچھے جا رہے ہیں. 3 سال سے پاکستانیوں کی ایوریج انکم، اوسط آمدنی کم ہو رہی ہے. ہم 3 سال سے ہماری قوت خرید کم ہو رہی ہے. حکومت بڑی بات کرتی ہے کہ انفلیشن کم ہو گیا، یعنی کہ جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ رفتار میں کمی آ گئی ہے، لیکن حکومت ساتھ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ جس رفتار سے ہماری قوت خرید کم ہو رہی ہے وہ مزید تیز ہو رہی ہے. ہماری قوت خرید تو اور کم ہو گئی ہے. تو آپ جہاں پہ ہاتھ رکھیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ دیکھیں، چاہے وہ صحت کا شعبہ دیکھیں، چاہے وہ روڈ رستے کا شعبہ دیکھیں، چاہے آپ پانی کا سول سروسز کا شعبہ دیکھیں، چاہے آپ پولیس کا شعبہ دیکھیں، چاہے آپ فلڈ پروٹیکشن کا شعبہ دیکھیں، رین سے بارش سے نپٹنے کا شعبہ دیکھیں، کوئی چیز دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو پاکستان میں پستگی نظر آتی ہے. ہر جگہ ہم نیچے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ خراب ہیں. میں کسی کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں، نہ آپ کو کرنا چاہیے. ہم نے دیکھ لیا پچھلے 20-25 سالوں میں، اس صدی کے اندر، کہ مشرف صاحب بھی تھے، پیپلز پارٹی بھی آئی ہے، نون بھی آئی ہے، عمران خان بھی آئے اور ہائیبرڈ بھی آئے. ہم نے ہر چیز دیکھ لی، صرف ترقی نہیں دیکھی. آج بھی 18 سال سے اگر سندھ میں پیپلز پارٹی ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ تو بہت ہی ابتری ہو گئی، اور پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس تو ایک نیکسٹ لیول ہے. اور پنجاب بالکل اس سے اچھا چلتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن پنجاب میں بھی 18 میں سے 16 سال یا 15.5 سال جو تھی وہ نون کی حکومت رہی ہے. اور وہاں پہ بھی 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے. جتنے بچے پنجاب میں اسکول سے باہر ہیں اتنے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں، پاکستان کے علاوہ. وہاں پہ جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں ان کو لاہور کا میئر بننے کا شوق ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ ٹرینیں اور ٹریکلیس ٹرینیں اور یہ سب کچھ چلاتے ہیں. لیکن باقی پنجاب میں تو اتنی اچھا حال نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب میں تو آپ کو ڈیولپمنٹ نہیں کرتے. اسی طرح آپ اوپر آئیے، کے پی کے اندر 13 سال سے حکومت ہے اس کی، عمران خان صاحب کی پارٹی کی، پی ٹی آئی کی. کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ہے. بچے مر رہے ہیں ہسپتالوں میں بغیر بجلی کے، بغیر دوائیوں کے، بغیر ڈاکٹروں کے. اسکولوں میں کوئی وہ نہیں ہے. آج بچہ جو میٹرک پاس ہو گیا، فرسٹ ایئر میں آ گیا، وہ اس وقت کالج اس نے اسکول شروع کری تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو کیا تعلیم میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا تعلیم میں بہتری آئی ہے؟ یہاں پر ایم کیو ایم تھی، 15-20 سال ادھر رہے ہیں، ایم این ایس بنے، ہم سب نے ووٹ دیا ہے. کیا لکھ کر بہتری کر کے آئے ایم کیو ایم؟ پیپلز پارٹی سے تو چلو ہم ووٹ بھی نہیں دیتے، وہ تعلق بھی نہیں ہوتا ہمارا، وہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. وہ چلو 2-4 لوگ جو 47 پہ آ گئے، پیپلز پارٹی کے آ گئے، لیکن باقی ایم کیو ایم کو تو ووٹ بھی دیے، لیے گئے ہیں، دے دیے گئے، جو بھی ہے. لیکن یہ کہ مطلب کیا کرا ہے انہوں نے؟ تو اگر آپ دیکھیں ایمانداری سے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کوئی فرد واحد کا یا کسی پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ پاکستان کی حکمرانی کا نظام فیل ہو گیا ہے. حکمرانی ختم ہو چکی ہے پاکستان میں. تو اگر آپ میاں محمود شہباز شریف صاحب سے یہ کہیں کہ یار یہ کام کرنا ہے، ایک پاپڑ توڑنا ہے، اردے کا پاپڑ اگر توڑنا ہے اس کو، تو یہ کمیٹی بنا دیں گے. وہ کمیٹی جو ہے وہ 4 میٹنگیں کرے گی، ٹی او آر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، پھر وہ ریکمنڈیشن دے گی، پھر وہ ای سی سی جائے گا، ای سی سی سے واپس آئے گا، پھر ای سی سی سے ایس آئی ایف سی جائے گا، پھر کابینہ میں جائے گا، وہاں آبجیکشن ہوں گے، واپس آ جائے گا. ہر چیز ہوگی، پاپڑ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ حکمرانی ہماری ہے کہ ہماری حکمرانی میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور جو میں ایگزامپل دیتا ہوں، پتہ نہیں یہ ایگزامپل اس طرح میں سمجھا سکوں گا کہ ایک تو ہم 1 2 3 4 لکھتے ہیں نا، جس کو انگریزی میں عربک نیومرلز بولتے ہیں. مگر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک رومن نیومرلز ہوتے ہیں جس میں 10 کو ایکس لکھتے ہیں، 5 کو وی لکھتے ہیں. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ 1964 لکھیں تو 1964 لکھا ہوتا ہے LCLMXIII، اور اس کو ملٹیپلائی کریں 23 سے، وچ از جو لکھا ہوتا ہے XXIII، تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا یہاں پہ ملٹیپلائی. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ 1923 لکھ دیں، 1923 لکھیں، اس کو 23 سے ملٹیپلائی کریں، تو آپ سب کر لیں گے 1 سیکنڈ میں. ہمارا جو سسٹم ہے نا، ہم وہ میتھمیٹکس کر رہے ہیں رومن نیومرل سے.
اس میں آگے نہیں جائیں گے. جو رولز آف بزنس ہیں، جس طرح ہم نے صوبے ملک میں بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ اجارہ داریاں ہو گئی ہیں، جس طرح ہم نے NFC ایوارڈ میں صوبوں کو بے تحاشا پیسے دے رکھے ہیں، سندھ میں نظر نہیں آتے لیکن بے تحاشا پیسے دے رکھے ہیں. یہ پیسے اتنے دے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں. تو آج پاکستان میں جو ٹیکس ریٹس آپ دے رہے ہیں 60% کمپنیوں پہ، 50% انڈیویجول پہ، یہ دنیا کے ہائیسٹ ترین ٹیکسز میں ہیں. آج جو پاکستان میں بجلی آپ خرید رہے ہیں وہ انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام، ساؤتھ افریقہ، کینیا، ایتھیوپیا، ان سب سے مہنگی ہے. بنگلہ دیش، ہندوستان اور سری لنکا سے تو مہنگی ہے. جو آپ گیس خرید رہے ہیں ان سب ممالک سے مہنگی ہے. تو ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوتی ہماری بجلی یا گیس میں کہ جس کی وجہ سے ہم اتنی مہنگی خرید سکیں. تو پھر یہاں پہ کاروبار نہیں ہوتا، نہ صنعتیں لگتی ہیں، نہ مڈل کلاس کا کاروبار ہوتا ہے، نہ ٹریڈنگ کا کاروبار ہوتا ہے، نہ چھوٹا کاروبار ہوتا ہے، نہ بڑا کاروبار ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا کرم ہے ہماری میمن کمیونٹی کے اوپر کہ ہم اس شہر کراچی میں رہتے ہیں جو ہم سب کو بھی روزگار دیتا ہے، بہت سارے اور ہمارے پاکستانیوں کو روزگار دیتا ہے، اور ہمارا دال دریا چلتا رہتا ہے. اور پھر ہماری کمیونٹی میں ایک سینس آف کمیونٹی ہے، ہماری جماعتوں میں، ہمارے لوگوں میں، ہماری برادری میں. تو ہم تھوڑا بہت کام کرتے رہتے ہیں. تو اسکولیں چلتی رہتی ہیں، فیکٹری مطلب یہ کہ ہسپتالیں چلتی رہتی ہیں. یہ ہمارے بھولی بھائی جیسے لوگ ہیں، اور ہر جماعت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دن رات کام کرتے ہیں، قبریں کھلواتے ہیں لوگوں کے لیے، ہسپتالوں میں جاتے ہیں، جمال نور میں کھڑے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اتنی چیزیں کرتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میمن تو بڑے پریولیجڈ ہیں پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے. میمنوں کے پاس تو پر کیپٹل انکم میمنوں کی تو بہت زیادہ ہے. ان پاکستانیوں کا کیا ہوگا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج جو ادھر مثال کے طور پہ سیلانی 3 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ لائن میں کون لگا ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈز لگے ہوتے ہیں، چوکیدار لگے ہوتے ہیں، ڈرائیور لگے ہوتے ہیں. یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ بیچارے محنت کر رہے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے 1000 روپے کے لیے. یہ وہ لگے ہوتے ہیں لائن میں، ان کو چیریٹیبل کھانا کرنا ہوتا ہے. اگر یہ سیلانی روز کے 3 لاکھ لوگوں کو کھانا نہیں کھلا رہی ہو تو یہاں پہ کیا حال ہوگا؟ اگر یہ ایجی جیسے فاؤنڈیشنز نہیں چل رہی ہو تو یہاں پہ کیا حال ہوگا؟ یہاں پہ ایمبولینس نہیں ہو کسی کے پاس، چیپا کی ایمبولینس نہیں آ رہی ہے تو لوگ گھروں میں مر جائیں، پہنچ نہیں سکے. تو یہ تو ہم نے اپنی طرف سے جو کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، لیکن ہم ملک کو آگے نہیں لے جا سک رہے کیونکہ ہمارا سسٹم ناقص ہے. یہاں پہ کوئی چیز آگے نہیں ہو رہی، اور یہ چیز آگے لے جانے کے لیے ہم کو اب ایک نئی سوچ کی ضرورت پڑے گی. اور پہلی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ نظام ناقص ہو گیا ہے، اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. ہم کو چاہے وہ صوبوں کے نظام کو چینج کرنا ہوگا، چاہے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو چینج کرنا ہوگا، حکومت کی سائز کو چھوٹا کرنا ہوگا، حکومت کے پاورز کو کم کرنا ہوگا، ٹیکس کو کم کرنا ہوگا، بجلی سستی کرنی ہوگی، گیس سستی کرنی ہوگی، لوگوں کو سہولتیں دینی پڑیں گی، بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مطلب ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو ہم کانگو نہیں ہونا چاہتے، ہم میانمار نہیں ہونا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان سے نہ صرف جنگ جیتے بلکہ ان سے ہم تعلیم میں بھی جیتیں، ان سے ہم صحت میں بھی جیتیں، اور ان سے ہم اکانومی میں بھی جیتیں. اور یہ سوچ پہلے بدلنی ہوگی، ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا سسٹم فیل ہو گیا. اور اسی بات کو لے کر شاہد صاحب نے یہ ایک پارٹی بنائی ہے. شاہد صاحب کے بہت چاہنے والے اس ملک میں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. میں بھی ان میں سے ایک ہوں. میں نے ان کے ساتھ، مجھے یہ موقع ملا ہے 10 12 15 سال سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. میں شاہد عباسی سے زیادہ مخلص اور ایماندار اور ہوشیار آدمی نہیں جانتا. اگر اس ملک کی کوئی قسمت بدل سکتا ہے تو ہم سب بدل سکتے ہیں. شاہد عباسی صاحب کو اگر ہماری لیڈرشپ ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس نظام کو بدل کر آگے لے کر جائیں گے. آپ سب کا ساتھ ضروری ہے. آؤں تو اچھی بھی چڑھے آئیں برتنا تھا آئیں گے چوری رومیا پوکھائی جی ڈار نے بریانی کپے وہ چیزوں کپے آئیں وہ چیزوں کیوں اچھے بھی لیکن مجھے اچھے یا نہ اچھے سے ضروری ہے کہ شاہد عباسی کے اسلام آباد میں موقع ہو.